کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، پروگرام سرکار کی باتوں میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس پروگرام میں اب تک ہم توحید و شرک پر گفتگو سن رہے تھے، اور آج سے ہم عقیدہ رسالت اور گستاخی رسالت کے بیان کی جانب بڑھیں گے. عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ رسالت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی پر ایمان لانا کہ واقعی وہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا نمائندہ ہے، اور اس کے لائے ہوئے احکام اور تعلیمات پر یہ تصدیق کرنا کہ واقعی اللہ کے حکم ہیں، جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ فقد اطاع اللہ. بس جس شخص نے رسول کے لائے ہوئے احکام کی تصدیق کی، یطع الرسول، رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، بس در حقیقت اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اور فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق. یاد رکھیے کہ ہر نبی اور رسول گناہ اور غلطی سے پاک یعنی معصوم ہوتا ہے. معصوم سمجھ لیجئے کہ معصوم کسے کہتے ہیں، اور معصوم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے معصوم عرفی، یعنی عرف میں جسے معصوم کہا جاتا ہے. تو عرف عام میں معصوم بچوں کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں بہت معصوم سا بچہ ہے. تو یہ معصوم کہنا در حقیقت یہ معنی ہوتا ہے کہ بھولا بھالا ہے. اسی طرح معصوم کی دوسری قسم ہے، وہ ہے معصوم شرعی. معصوم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اسے ایسی حفاظت میسر ہے کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا اس سے. اور معصوم شرعی فرشتے ہوتے ہیں اور نبی ہوتے ہیں. تو نبی معصوم ہوتے ہیں جن سے گناہ اور غلطی نہیں ہو سکتی. اسی طرح نبی کو، رسول کو اللہ معجزہ عطا فرماتا ہے جو کسی جھوٹے نبی کے پاس نہیں ہو سکتا. اس حد تک یقین رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے ایمان ہی شروع نہیں ہوگا. رسول اللہ کا بھیجا ہوا کامل بندہ، بشر، افضل البشر، اور تمام مخلوق میں افضل، ہر عیب اور نقص سے پاک، ہر برے اخلاق، برے اطوار سے پاک ہوتا ہے. رسول خدا جیسا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ مخلوق جیسا بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا، اور یہاں وہ مخلوق سے ملا ہوا ہوتا ہے. یعنی اللہ سے احکامات کو لیتا ہے، اور مخلوق میں اللہ سے انعامات کو، اللہ سے تعلیمات کو، اللہ سے مخلوق کے لیے ہدایت کو لیتا ہے، اور مخلوق کی جانب اسے عطا کرتا ہے، مخلوق کی جانب بانٹتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد رسول ہی کا مقام ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں اعلیٰ ترین، مقرب ترین اور افضل ترین ہیں. رسول کو خدا جیسا تصور کرنا شرک ہے، اور اسے مخلوق جیسا تصور کرنا گستاخی ہے. گستاخی کی تعریف کتاب حدیث رسول کی رشد و ہدایت میں بہت اچھی طرح بیان کی گئی، بہت آسان الفاظ میں، کہ کسی بھی نبی کی شان میں کمی کرنا، مرتبے اور درجے میں کمی کرنا، اس میں نقص و عیب کی نسبت کرنا، گالی دینا، انکار کرنا، کسی معیوب فعل، کسی معیوب لفظ، کسی گناہ، کفر یا شرک وغیرہ کو اس سے منسوب کرنا گستاخی کہلاتا ہے. یاد رکھیے کہ گستاخی بھی کفر ہے، اور یہ بھی شرک کی طرح ناقابل معافی جرم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیشہ ہمیں رسولوں کا باادب رکھے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جان پائیں گے کہ گستاخی کی سزا کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.